میرے آقا میراج دی عرشاں تے گئے رجپال نبی نے جنت دا مشاہدہ کیتا، جہنم دا مشاہدہ کیتا، حضور واپس آئے صبح سویرے سویرے ابو جال میرے آقا دے دروازے تے اپنی پارٹی نو نال لے کے کیا دے محمد جڑی نویں گل تو کرنی چل مینوں سب تو پہلے سناؤ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا جڑی رات گزری ہے نا میں ہانی دے کر آرام پیا کردا سا، جبرائیل آیا ہے آ کے مینوں جگایا ہے، جنت چوں براق منگوایا ہے، مینوں بٹھایا ہے، عرشوں پار آسماناں دیاں بلندیاں تے گیا، جنت دا مشاہدہ کیتا ہے، جہنم ویکھیے تے رب دے نال راز و نیاز دیاں باتاں ہوئیاں نے، واپس آیا جس بستر چوٹیاں بستر اجے گرم ہے ٹھنڈا نہیں ہویا، گیا بھی آتے آ بھی گیا۔ ابو جہل نے منہ تے ہاتھ رکھ لیا، اتنا لمبا سفر پہلے آسمان تے بندہ پہنچے تے صدیاں گزر جان کہ اتنی کم مدت سفر اتنا لمبا یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ ادھے محمد تو جھوٹ پیا بولنا ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، بے ایمان سی نا کمینہ سی، گیا سوچتا ہے کہ آج تے پکی گل ہے نا جھوٹے یہ سفر ہو ہی نہیں سکتا، وہ عقل نال سوچتا ہے، عقل نال ابو جہل عقل نال سوچتا ہے، جڑا میرے آقا دا غلام ہے عقل نال نہیں وہ عشق نال سوچتا ہے۔ گیا سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق دے دروازے تے دستک دیتی، ذرا عاشق دا جواب سننا۔ حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداقت، شہر یار محبت، غم غسار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، وہ سجنوں جس نے میرے نبی دے ایک ایک قدم تے خون دے قطرے دیتے، میرے آقا نال کدی بھی بے وفائی نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق نے کیتے، ساری زندگی وفا کیتی ہے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا لوگوں میرے ابو بکر صدیق دے احسانہ دا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی تے واجب ہے۔ کیوں؟ میں ہر صحابی دے احسان دنیا تے چکا کے جا رہے ہیں، جس نے بھی میرے دے احسان کیتے دنیا تے دے کے جا رہے ہیں، پر ابو بکر دے اتنے احسان نے محمد دے، میرے ابو بکر دے احسانہ دا بدلا کل قیامت والے دن میرا اللہ دے گا۔ یہ تا صدیق اکبر دے نا تے سینہ ٹھریا بندہ بولے ذرا مسکرا کر سبحان اللہ۔ جڑا مجمع پیچھے چپ کر کے بیٹھا ہے انہوں نے تو مولوی صاحب نو تقریر سنانی ایڈی اوکھی ہے ایڈی اوکھی ہے، جنہیں ڈیلی ٹینڈ کرا کے نائی دے سامنے بہ جائے نا تے آپ کے چل میری کٹنگ کر، کہیں تنگ نہ کرو، تو تھوڑی دیر میں آئی گیا تو مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ابو جہل میرے آقا دے دروازے تھے، صدیق اکبر دے دروازے تھے، میرے آقا دے یار دے دروازے تھے، دستک دیتی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ ابو جہل نے وار کیتا کہ میں سوال کرنا صدیق اکبر دے، اکھیا ابو بکر بندہ تو سیانا ہے، سمجھدار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، تیری ٹور بڑی ہے، کہ میں نے یہ داشت کوئی بندہ آکھے کہ میں راتوں رات آسمانہ دیاں بلندیاں تے گیا تے آ بھی گیا، جس بسترے بھی جھوٹیاں بسترہ گرم وضو والا پانی چلدا پیا ہے، دروازے دی کنڈی ہلدی پئی ہے، بھلا یہ جو ہو سکتا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے آکھیا عقل تے نہیں منتی، عقل ہے تے ہن ویکھیا بے لوہا گرم ہے، ابو جہل نے سٹ مارنا مڑ جائے گا، اے جدوں حملہ کردے نے چار پنج اکٹھے ہو کے ہوندے نے، لوہا گرم ہے سٹ مارنا موڑ لینا۔ کہ ابو جہل ہے، ابو جہل پتہ کیا تھا وہ صدیق ہے، اے جڑی تو گل پیا کرنا ہے کہ عقل نہیں مندی، اے گل کسی اور نے نہیں ہو کی تھی، تیرا یار محمد پیا کرتا ہے، تیرا یار محمد پیا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دی رنگت بدل گئی، آکھیا بے ایمانا تو تے کہندا سی عام بندہ ہے، اوے عام بندے دی گل ہوندی تے پھر صدیق نہ مندا کہ میرا یار محمد پیا کرتا ہے نا تے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میرا یار جا بھی سکدا ہے، میرا یار آ بھی سکدا ہے۔ ایمان اس نو آدھے ایمان دا معنی مطلب ابو بکر صدیق سنو سمجھانا پہ آئے
کریم نبی دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے آقا دی ذات نو ان منو جویں ابو بکر صدیق نے منیا جویں عمر نے منیا جویں عثمان نے منیا جویں علی المرتضی شیر خدا نے منیا پر ان تے او مننے گا کیدا عقیدہ آیا ہوئے سلطان العارفین سلطان محمد بابو نے قلم اٹھایا کہ آپ پتہ کی فرمانے نے بے بسم اللہ اسم سا